الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو عجیب نعمتیں عطا فرمائی ہے، ایک کو شوق علم کہا جاتا ہے اور دوسری نعمت کو سوز عشق کہا جاتا ہے۔ پھر ان دو نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو برتن عطا فرمائے ہیں۔ شوق علم کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے سر میں پھڑکتا ہوا دماغ فٹ کر دیا، اور سوز عشق کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نصب کر دیا۔ دل کا کام ہے محبت کرنا، دل کا کام ہے پیار کرنا، دل کا کام ہے عشق کرنا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے دل کے اندر کسی بھی چیز کی محبت نہیں ہے، تو یہ بندہ اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ محبت ضرور ہوتی ہے۔ کوئی مسجد سے محبت کرتا ہے، کوئی مدرسے سے محبت کرتا ہے، کوئی خانقاہوں سے محبت کرتا ہے، کوئی پرندوں اور جانوروں سے محبت کرتا ہے، کوئی کتے اور بلیوں سے محبت کرتا ہے، کوئی خوبصورت طوطے اور پرندوں سے محبت کرتا ہے، کوئی دکان، گاڑی، محلات اور کھیتوں سے، باغات سے محبت کرتا ہے، کوئی لڑکیوں سے محبت کرتا ہے، کوئی امرد لڑکوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو ان تمام تر چیزوں کی محبت کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے صرف اور صرف اس دنیا کے پیدا کرنے والے رب سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا۔ بحر سمندر کو کہتے ہیں کہ دل سمندر کی مانند ہے، دل بحر محبت ہے، یہ محبت کا سمندر ہے۔ دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، لاکھ تو اس کو بچا کسی پر تو مرے گا۔ پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ انسان کو دنیا کے اندر کسی نہ کسی چیز سے محبت ضرور ہوتی ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یعنی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ جب بندہ محبت کے اندر بڑھتا جاتا ہے، پھر یہ محبت شدید ہو جاتی ہے، محبت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیار نہیں ہے، تو میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے جو بندہ اسلام سے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ ان قریب ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔
اللہ بتلا رہے ہیں کہ اگر تم محبت نہیں کرو گے، اگر تم نے ایمان کو بھی چھوڑ دیا، اسلام سے بھی پھر گئے، پھر میں ایک ایسی قوم کو لے کے آؤں گا، ایسے لوگوں کو لے کے آؤں گا کہ میں خود بھی ان سے محبت کروں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس بندے نے پوری زندگی ایک مرتبہ محبت پیار کے ساتھ اللہ کہا، محبت کے ساتھ صرف اللہ کا نام لیا، اللہ تعالیٰ اس پیار کی وجہ سے اپنے نام کی برکت سے بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اگر بندہ پیار کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کہہ دے، اللہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور جو بندہ یہ کہے کہ مجھے تو اللہ سے محبت ہے، مجھے تو اللہ سے پیار ہے، میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ جنت کے درجات اسے عطا نہیں فرمائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا، یا داؤد ذکری للذاکرین، میرا ذکر ذاکرین کے لیے ہے، وجنتی للعابدین، میری جنت عبادت گزار بندوں کے لیے ہے، وزیارتی للمشتاقین، میری زیارت میرے مشتاق لوگوں کے لیے ہے، وانا خاصۃ للمحبین، اور میں خاص ان لوگوں کے لیے ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے جو مجھ سے محبت کرے گا میں اس کا بن جاؤں گا۔ جس بندے کو دنیا میں رب مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ جس کو رب مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے، اور جس بندے کو پوری کائنات مل جائے، پوری کائنات کا سونا چاندی نقدی ڈالر ریال یورو ہر چیز مل جائے، لیکن بندے کو اللہ نہ ملے تو بندے کو کائنات میں کچھ بھی نہیں ملا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اللہ مجھے اپنا پیار دے دے، اللہ مجھے اپنی محبت دے دے۔ اللہ سے اللہ کی محبت کی دعا کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ میرے محبوب نے صرف اللہ کی محبت کی دعا نہیں مانگی، اللہ کی محبت کا سوال نہیں کیا، بلکہ حضور نے ایک دعا اور بھی مانگی ہے، اللہم انی اسألک منک، اللہ میں آپ سے آپ ہی کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں۔ حضور نے اللہ سے اللہ کو مانگا ہے۔ اگر ہم بھی حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی محبت مانگے، اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ اپنی محبت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے بن جائیں گے۔ اور جب اللہ ہمارے بن جائیں گے ہم کبھی گناہ کر سکیں گے، اپنے اللہ کو ناراض کر سکیں گے، اپنے پیارے اللہ کی نافرمانی کر سکیں گے، بندہ کبھی بھی اپنے رب کو پھر ناراض نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے فرمایا، یا آخی، اے میرے بھائی، ان تکونا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کا ولی بن جائے؟ اس نے کہا، حضرت میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کا ولی بن جاؤں، مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا پیار نصیب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دے۔ دنیا کو چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گھر دکان وغیرہ کو چھوڑ کے جنگلوں کی طرف نکل جائے، بلکہ دنیا کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی لذات کو چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنا دل اللہ کو دے دو۔ اللہ دلوں کے بیوپاری ہے، اللہ بندے سے جسم نہیں مانگتے بلکہ اللہ بندے سے دل مانگتے ہیں۔ آج دنیا والوں کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی کی لڑکی سے شادی ہوتی ہے، لڑکی دلہن بن کے انسان کے بستر پہ آ جاتی ہے، لیکن اس کے شادی سے پہلے کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، محبت کی باتیں وہاں بھی ہو رہی تھی۔ اب خاوند کے پاس بیوی تو آ چکی ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر جو پرانا فرینڈ تھا تو اس کے خیالات بھی گھوم رہے ہیں، لیکن خاوند بیوی سے کیا چاہتا ہے کہ اس کا جسم میرے پاس رہے، دل و دماغ بے شک کہیں اور رہے۔ اللہ کا معاملہ منفرد اور جداگانہ ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے، تیرا جسم دکان میں رہے، تیرا جسم دفتر
दफ्तर के अंदर हो, तेरा जिस्म कारखाना फैक्ट्री मिल के अंदर हो, तेरा जिस्म गाड़ी चलाते हुए सीट के ऊपर मौजूद हो, जिस्म कहीं भी हो, तू मुझे अपना दिल दे दे, अपने दिल के अंदर मुझे बसा ले। इसी वजह से कहा जाता है हाथ कारवल दिल यारवल, हाथ काम काज के अंदर मशगूल हो और इंसान का दिल अल्लाह की याद में मसरूफ हो। दिल अल्लाह ताला बंदे से मांगते हैं। हजरत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, मेरे प्यारे यहया, जब कोई बंदा मुझे अपना दिल देता है और मैं उसके दिल की तरफ देखता हूँ कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत पाई जाती है, मेरी मोहब्बत के अलावा कुछ और नहीं पाया जाता। अगर मेरी मोहब्बत के सिवा कोई वालिदैन की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, ये तो अलहदा मामला, मेरी मोहब्बत के अलावा नाजायज़ मोहब्बतें नहीं पाई जाती। जिसके दिल के अंदर सिर्फ मेरी मोहब्बत होती है, मैं उसके दिल को दिन के अंदर रोजाना 70 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखता हूँ। अगर अल्लाह एक मरतबा मेरे और आपके दिल को मोहब्बत की नज़र से देख ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है, अल्लाह फरमाते फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ। जिसके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाती है, मैं उसके कान बन जाता हूँ। जिसके दिल में मोहब्बत इलाही आ जाती है, जिसके दिल में इश्क इलाही की आग लग जाती है, मैं उसके हाथ और पाँव बन जाता हूँ। क्या माना? जब बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है, अल्लाह बंदे की आँख, कान, जुबान, हाथ, पाँव बनते हैं। मतलब यह है कि अल्लाह इन आज़ा को गुनाहों से महफूज फरमा देती है। और अल्लाह ने यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए यहया, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होती है, जिसके दिल में मेरा प्यार होता है, जब ये मरने के बाद क़यामत के दिन मेरी बारगाह में आएगा, महशर का मैदान लगा हुआ होगा, मैं अपने बंदे को अपने करीब करके सारे नूर के पर्दे हटा दूंगा और जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी मैं उसको अपना दीदार करवा दूंगा। अगर हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से अल्लाह का दीदार नसीब होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत नसीब होगी। और जन्नत के अंदर ये अल्लाह का दीदार भी अल्लाह की बहुत बड़ी एक नेमत है। हम अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह का प्यार अपने दिलों में बसाएं। जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह ताला उसे ईमान की हलावत नसीब फरमा देते हैं। अल्लाह उसे ईमान की मिठास अता फरमा देते हैं। ईमान के अंदर मिठास होती है, ईमान के अंदर लज्जत होती है। जी हाँ, हम दुनिया के अंदर देखते हैं गुड़ के अंदर मिठास पाई जाती है, चीनी मीठी होती है, शहद मीठा होता है, गन्ना मीठा होता है। लेकिन जिस बंदे को शदीद बुखार हो जाए, सफरा का गलबा हो जाए, तो उस बंदे को ये मीठी चीज़ें कड़वी महसूस होती हैं। इसी तरह जिस बंदे के दिल पर गुनाहों के सफरा का गलबा हो जाए, दिल पर गुनाहों की मैल आ जाए, दिल के अंदर इश्क मजाजी आ जाए, दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाए, फिर बंदे को ईमान की हलावत महसूस नहीं होती, ईमान की मिठास महसूस नहीं होती। अगर ईमान की हलावत, ईमान की मिठास, ईमान की चाशनी, ईमान की लज्जत हमें मालूम करनी है, हमें आज से 14 सदियाँ कबल मक्का मुकरमा की सरजमीन पे जाना होगा। दोपहर का वक़्त है, मक्कातुल मुकरमा की सरजमीन है, ज़मीन पे एक शख्स को लिटाया हुआ है जिसको दुनिया बिलाल के नाम से याद करती है। उसके सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान रखी हुई है। बिलाल को कभी गले के अंदर रस्सियां डालकर मक्का की गलियों के अंदर घसीटा जाता है। मैं बिलाल से तसव्वुरात की दुनिया में पूछता हूँ, बिलाल तू तो गुलाम था, उमैया तेरे ऊपर जुल्म करता था। जब उमैया ने तेरे सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान रखकर तेरे ऊपर जुल्म किया तो उस वक़्त अहद अहद का नारा बुलंद करता था। बिलाल, जब तुझे मक्का की गलियों के अंदर घसीटा गया, तूने उस वक्त दामन मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ा। बिलाल, वजह क्या थी? क्या मक्कातुल मुकरमा की गर्मी नहीं लगती थी? बिलाल, जब आपको घसीटा जाता था क्या आपकी कमर पे निशान नहीं पड़ते थे? आपको तकलीफ नहीं होती थी? हजरत बिलाल जवाब देते हो, दुनिया वालों, मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती थी, लेकिन क्या करूँ, मुझे उस वक्त ईमान की हलावत महसूस हो रही थी। अगर
اگر ایمان کی حلاوت معلوم کرنی ہو ہمیں آج کی عورت سے معلوم نہیں کرنی ہوگی. آج کی عورت کا تو سارا دن کچن میں گزر جاتا ہے, پورا ماہ رمضان المبارک کپڑوں کی فکر کے اندر گزر جاتا ہے. فلاں کپڑے خریدنے ہیں, کپڑوں کی سلائی کرنی ہے, جیولری خریدنی ہے, بازار سے شاپنگ کرنی ہے. اگر ایمان کی حلاوت معلوم کرنی ہو 14 صدیاں قبل مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کرنی ہوگی. سمیہ, جب تو نے ایمان قبول کیا تھا ابو جہل نے تیری دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت کے اندر دوڑا دیا. سمیہ, تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. سمیہ, تجھے شہید کر دیا گیا. سمیہ, تو 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹی. سمیہ, وجہ کیا تھی؟ سمیہ, آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ سمیہ, آپ کو درد نہیں ہوا؟ حضرت سمیہ جواب دیتی ہے, مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی, مجھے بھی درد ہوا, لیکن کیا کروں, ایمان کی حلاوت کے اندر, ایمان کی چاشنی کے اندر میں ساری تکالیف کو بھول گئی, سارے دردوں کو بھول گئی. مجھے اس وقت ایمان کی حلاوت محسوس ہو رہی تھی. جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے, بندے کے دل میں اللہ کا پیار آ جاتا ہے, اللہ پھر اس میٹھے ایمان کی حلاوت بندے کو نصیب فرما دیتی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے, مسجد نبوی سے بلال آذان دیتے, آذان کی آواز گونجتی, اللہ کے نام کی صدا ہمارے کانوں میں پڑتی. حضور جو ہی اللہ کا نام سنتے فوراً کھڑے ہو جاتے. میں آپ کے سامنے آتی, آپ فرماتے من انتی, تو کون ہے؟ میں جواب دیتی عائشہ. آپ فرماتے کون عائشہ؟ میں جواب دیتی ابو بکر کی بیٹی. فرماتے کون ابو بکر؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے میں سمجھ جاتی کہ اللہ کے نام کی محبت حضور کے دل کے اندر اتنی آ چکی ہے کہ اللہ کے نام کو سن کر اپنی بیوی کو بھی نہیں پہچان رہے, اللہ کے نام کو سن کر اپنے سسر کو بھی نہیں پہچان رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی کتنی محبت تھی, اللہ کے نام کو سن کے پہچانتے نہیں تھے. میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں, مسجد کے مینار سے روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے نام کی صدا بلند ہوتی ہے. مؤذن کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم اللہ کے نام کی صدا سنتے ہیں لیکن پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ نہیں کرتے. ہم روزانہ اللہ کے نام کو بارہا سنتے ہیں پھر بھی مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں ملتی. اللہ کے نام کو سن کر, آذان کی آواز سن کے ہم نمازوں کو قضا کرنے والے بن جاتے ہیں. اللہ کی محبت دل میں ہوگی, نیند قربان کرنا آسان ہو جائے گی. اللہ کے نام کی محبت دل میں ہوگی تو موبائل کو سائیڈ پہ رکھنا آسان ہو جائے گا. اللہ کے نام کی محبت ہوگی, مسجد کے میناروں سے بلند ہونے والے اللہ کے نام کو سن کر اپنی خواہشات کو قربان کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے, بندے کو اللہ کے نام سے پیار ہو جاتا ہے, تو اللہ کے نام کو سن کر دکان کو چھوڑنا, کرکٹ کو چھوڑنا, والی بال کو چھوڑنا, کرکٹ کے میدان کو چھوڑنا, اکیڈمی کو چھوڑنا, ٹیوشن سنٹر کو چھوڑنا, یہ بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور جب دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو پھر لوگ کہتے ہیں ابھی میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا, میرا مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہ رہا, اللہ کے گھر آنے کو دل نہیں چاہ رہا. جب کسی بندے کا مسجد میں آنے کو جی نہ چاہے اس وقت اپنے آپ کو مخاطب کر کے یوں کہا کرے کہ اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے دروازے میرے اوپر بند فرما دیے. میں اور آپ جب کسی سے ناراض ہوتے تو کیا کہتے ہیں, آج کے بعد میرے گھر نہیں آنا. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے تو اللہ فرماتے میرے دروازے پہ نہیں آنا, میرے گھر نہیں آنا. اور بندہ کیا کہتا ہے, میرے آج کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, کل کپڑے پاک پہن کے جاؤں گا. اور کپڑوں کی بات کرنے والے تجھ سے تو اللہ ناراض ہو چکا ہے. اور کبھی کہتے میرا مسجد میں جانے کو دل نہیں کر رہا, مسجد میں جانے کو دل نہیں کر رہا, اللہ ناراض ہو چکی ہے. اور کئی مرتبہ کہتے جمعے والے دن نماز شروع کروں
کروں گا۔ اور جمعے والے دن نماز کو شروع کرنے والے، آج تو اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اور کبھی کہتے دکان سے فارغ ہو جاؤں، گھر والوں سے فارغ ہو جاؤں، شادی سے فارغ ہو جاؤں، یہ کام ہو جائے تب نماز شروع کروں گا۔ نہیں نہیں، اللہ تجھے گھر میں آنے ہی نہیں دے رہے۔ اللہ نے تیرے اوپر رحمت کے دروازے بند کر دیے، اللہ نے مسجد کے دروازے کو بند کر دیے۔ جس بندے کو مسجد میں آنے کی توفیق مل جائے، وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پورے خیالات کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تب بھی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ آیا کون ہے یہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا؟ لایا کون ہے؟ اس کو لانے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ کئی مرتبہ بندے کے دل میں اللہ کی تھوڑی سی محبت دل میں ہوتی ہے، دل نہیں چاہتا، نفس و شیطان غلبہ پا لیتے ہیں، کیا کرے گا مسجد میں جا کے؟ اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنے گھر کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کی ایسی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو کہ اللہ کا نام سنتے ہی فوراً مسجدوں کا رخ کریں۔ خواتین جو مدرسے کے اندر بیان سماعت کر رہی ہیں، خواتین کے دل میں اللہ کی اتنی محبت ہو، جب یہ گھر کے اندر آذان کی آواز سنیں، اپنے کام کاج کو سائڈ پہ کرتے ہوئے وضو کر کے مصلی کے اوپر کھڑی ہو جائیں اور کہیں اللہ میں نے تیرے نام کو سن کے تیرے فریضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ مصلی کے اوپر کھڑی ہو چکی ہوں، اللہ میں تیرے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے مصلی کے اوپر چکی ہو۔ اگر عورت گھر کی چار دیواری کے اندر اللہ کے احکامات کو سامنے رکھے، اللہ کو اس عورت کے اوپر کتنا پیار آئے گا۔ آج سے چند سال پہلے سعودی عرب کے علاقے میں کسی لڑکی کی شادی تھی، لڑکی کو بیوٹی پارلر کے اندر تیار کیا گیا، لڑکی کو جب گھر لے کے آئے تو رخصتی کے اندر چند لمحات باقی رہ چکے تھے، ادھر سے نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ لڑکی نے اپنی خالہ، چچی، تائی، ممانی، پھوپھی سے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے، تو ساری عورتیں کہنے لگی جا کے وضو کرے گی، تیرا تو میک اپ اتر جائے گا، چہرہ بگڑ جائے گا، کچھ اور نظر آئے گا، تیرے میک اپ کے اوپر ہزاروں ریال خرچ ہو چکے ہیں۔ تو بچی نے کہا نہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، میرا وضو نہیں ہے، وضو بھی کرنا ہے۔ اب اس دلہن کو زیورات بھی پہنا دیے گئے تھے، کپڑے بھی پہنا دیے گئے تھے، میک اپ بھی ہو چکا تھا، پورے گھر کی خواتین نے زور لگایا وضو نہ کرو، ماں نے زور لگایا، بیٹی نے کہا نہیں وضو کرنا ہے، ماں نے کہا اگلے گھر کے اندر جا کے پڑھ لینا، تو بچی نے کہا امی اگلے گھر میں پہنچ سکوں گی یا نہیں پہنچ سکوں گی، ہو سکتا ہے کہ نماز قضا ہو جائے، راستے میں تاخیر ہو جائے۔ وہ بچی وہاں سے اٹھی، بیسن پہ گئی، بیسن پہ جا کے وضو کیا، وضو کر کے وہ دلہن مصلی کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس دلہن کے دل میں اللہ کی کتنی محبت تھی، اس دلہن کے دل میں اللہ کا کتنا پیار تھا کہ میں نے اس وقت اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور خاوند کے پاس جا کے اپنے خاوند کے حقوق کو پورا کرنا ہے، پہلے اللہ کے حق کو پورا کر لوں پھر دنیا والوں کے حقوق کو ادا کروں گی۔ یہ لڑکی، یہ دلہن اپنے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے مصلی کے اوپر کھڑی ہو گئی، اس نے نماز کی نیت باندھی، ثنا پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، رکوع میں گئی، سجدے کے اندر جاتی ہے۔ جب اس دلہن نے اپنی پیشانی سجدے کے اندر زمین پہ رکھی، میرے اللہ کا معاملہ کچھ اور تھا، اسرائیل آیا اور اس دلہن کی روح قبض کر کے چلا گیا۔ اس بچی کو پتا تھا کہ مجھے سجدے کے اندر موت آئے گی، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا، جب تم نماز پڑھو اسے زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ جب ہم نماز اس طریقے سے پڑھیں گے اللہ اگلی نماز کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور جو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے ادا کرتا ہے اللہ اسے خشوع و خضوع کی کیفیت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے، دل کے اندر اللہ کا ایسا پیار ہوگا، نمازیں پڑھنا آسان ہوگا، ذکر کرنا آسان ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ احد کے میدان میں تھے، رات کا وقت تھا، اگلے دن جنگ ہونی تھی، مقابلہ ہونا تھا، تو دو صحابہ جو آپس کے اندر دوست تھے وہ ایک پہاڑ کے اوپر چلے گئے اور آپس کے اندر کہنے لگے کہ میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا، پھر تو دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ اب ایک نے دعا مانگی، دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا اللہ کل میرا مقابلہ دشمن کے کسی بڑے سے ہو، وہ میرے اوپر اٹیک کرے، میں اس کے اوپر وار کروں، اللہ میں کافی دیر تک اس سے مقابلہ کرتا رہوں، بالآخر میں اس بندے کو قتل
قتل کر دو اور دشمن کے کسی بڑے کو قتل کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہو جائے۔ دوسرے صحابی نے کہا آمین۔ جب دوسرے کی باری آئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کل میرا مقابلہ دشمن کے کسی بڑے سے ہو، وہ مجھ پہ اٹیک کرے، میں اس پہ وار کروں، میرے اوپر حملے کرے، میں اس کے اوپر حملے کروں، اللہ بالآخر لڑتے لڑتے وہ مجھے تیرے راستے کے اندر شہید کر دے۔ اللہ شہید کرنے کے بعد میں میری آنکھیں بھی نکال دے، میرے کان بھی کاٹ دے، میری ناک بھی کاٹ دے، اللہ میرے بازو بھی کاٹ دے، اللہ میری ٹانگیں بھی کاٹ دے۔ اللہ میں اسی حالت کے اندر جب تیری بارگاہ کے اندر پیش کیا جاؤں، تو مجھ سے پوچھے بتا میرے بندے میرے پاس کیا لے کے آیا ہے، اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر تیری محبت کے اندر عرض کروں گا، اللہ میں تیرے نام پہ آنکھ قربان کر کے آیا ہوں، اللہ میں تیرے راستے کے اندر کان قربان کر کے آیا ہوں، اللہ میں تیرے راستے کے اندر بازو قربان کر کے آیا ہوں۔ دوسرے صحابی نے کہا آمین۔ جیسے رات کے وقت دعا مانگی تھی، اللہ نے اپنی محبت کے اندر مانگی ہوئی دعا اگلے دن قبول فرما دی۔ کیا اللہ کی محبت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے قریب سے گزر رہے تھے، نوجوان درختوں کو پانی لگا رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ کیا نوجوان کو چاہت تھی اور شوق تھا کہ اللہ اپنی محبت دے دے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں، اللہ مجھے قرآن کا شوق دے دے، نماز کا شوق دے دے، اللہ مجھے حج کا شوق دے دے، اللہ بیت اللہ حضور کے روزے کے دیکھنے کا شوق دے دے، اللہ اولیاء اللہ کی محبت کا شوق دے دے، اللہ مسجدوں کا مدرسوں کا شوق دے دے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کا شوق دے دے، اللہ اپنی محبت کا شوق دے دے، اللہ حضور کی محبت کا شوق دے دے، اولیاء اللہ کی محبت کا شوق دے دے، اللہ اہل بیت کی محبت کا شوق دے دے۔ جب بندے کو یہ شوق مل جاتے ہیں تو پھر بندہ دنیا کی لذات کو بھی سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ نوجوان نے کہا اللہ کے نبی اللہ کی محبت کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اللہ کی محبت کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ نوجوان نے کہا اللہ کے نبی صرف ایک ذرے کی دعا کر دیں، اللہ اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اللہ کی محبت کے ایک ذرے کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ نوجوان کہنے لگا اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ آدھے ذرے کی دعا کر دے کہ اللہ اپنی محبت کا آدھا ذرہ مجھے عطا فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس نوجوان کو اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر کے آگے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہاں سے گزرنا ہوا نوجوان نظر نہ آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا وہ نوجوان کہاں چلا گیا جس کے لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ اس کو اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما دے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اس کے تو دل کی کایا پلٹ چکی ہے، وہ آبادی سے دور رہتا ہے، وہ تو پہاڑوں کی طرف نکل چکا ہے، وہاں پہ روزانہ روتا رہتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کی طرف تشریف لے گئے، نوجوان کو دیکھا ایک چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، دونوں آنکھیں بند ہیں، دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں بلند کیے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے۔ کافی دیر تک نوجوان روتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگنے سے فراغت پر نوجوان کو سلام کیا، نوجوان نے سلام کا جواب نہیں دیا، سر جھکا کے پھر بھی رو رہا تھا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سلام کیا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ یہ وہی تو نوجوان ہے جس کے لیے میں نے آپ کی بارگاہ میں آدھے ذرے کی دعا کی تھی، اللہ یہ تو میرے سلام کا جواب نہیں دے رہا، اللہ یہ تو میری طرف نہیں دیکھ رہا۔ میرے اللہ نے فرمایا عیسیٰ وہ آپ کے سلام کا جواب کیسے دے سکتا ہے جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہے۔ میرے پیارے عیسیٰ جس نوجوان کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہے، اگر اس نوجوان کو آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی اس نوجوان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر ایسا مست ہو جاتا ہے کہ بندے کو کسی اور کی فکر پرواہ نہیں ہوتی۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے،
مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو راتوں کو جاگنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ جو شب قدر کے اندر جاگتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرتے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت دل کے اندر آ چکی ہے، اسی محبت نے آپ کو رات کے اندھیروں میں جگا کے رکھا ہوا ہے، اسی محبت نے آپ کو قرآن کی تلاوت پہ لگایا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی محبت ہی کی وجہ سے اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ ہی کی محبت ہے جس محبت کو سن کر یہ شوق لگ چکا ہے، اللہ تو نے اس نوجوان کو جو محبت عطا فرمائی تھی، اللہ ایسی محبت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ایک صحابی کو پتہ چلا جسے دنیا عبداللہ ذوالبجادین کے نام سے یاد کرتی ہے کہ حضور مدینہ کے اندر تشریف لائے ہیں۔ وہ حضور کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے اپنے گھر سے بستی سے نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا۔ نیت کیا تھی کہ صرف زیارت کروں گا، زیارت کر کے چلا جاؤں گا، لیکن جب میرے محبوب کے والضحیٰ والے چہرے پہ نظر پڑی، چمکتے دمکتے روشن چہرے کو دیکھا تو فوراً ہاتھ بڑھا کے عرض کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، نوجوان اپنی بستی کی طرف واپس چلا گیا۔ ایمان چھپایا کہ میرے ایمان کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ایمان چھپ نہیں سکتا۔ جب بھی کوئی اللہ کا نام لیتا، حضور کا نام لیتا، تو طبیعت کے اندر ایک سرور آ جاتا تھا، عجیب ایک چاشنی لذت ہوتی تھی۔ چچا کو پتہ چلا کہ عبداللہ مسلمان ہو چکا ہے، چچا نے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ سنا ہے نئے دین کو قبول کر لیا، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ عبداللہ نے کہا ہاں چچا میں نے سچے دین کو قبول کر لیا ہے۔ چچا کہنے لگا تیرے سامنے دو ہی راستے ہیں، اگر تو نے آباء و اجداد کے دین پہ رہنا ہے، گھر کے دروازے کھلے ہیں، مال ملے گا، روٹی ملے گی، بوٹی ملے گی، کپڑے ملیں گے، جوتے ملیں گے، اور اگر تو نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو قبول کر لیا ہے، اسی پہ رہنا چاہتا ہے، چل میرے گھر سے نکل جا۔ عبداللہ نے ایک ہی لمحے کے اندر فیصلہ کرتے ہوئے کہا چچا ایک مرتبہ جو دامن مصطفیٰ پکڑ لیا ہے اب جان جا سکتی ہے، لیکن دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا۔ پوری زندگی حضور کا غلام بن کے رہوں گا، پوری زندگی حضور کی نوکری اور چاکری کروں گا، میں آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتا، مجھے مال نہیں چاہیے، روٹی نہیں چاہیے، اللہ میرا انتظام کرے گا۔ چچا نے اپنے بھتیجے کو ستون کے ساتھ باندھ کر بہت مارا، رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا۔ جب گھر سے نکالا تو جسم سے کپڑے اتار لیے، قمیص بھی اتار لی، شلوار چادر بھی اتار لی، بالکل برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ عبداللہ پریشان تھے کہ اس جسم کو کس کپڑے کے ساتھ چھپاؤں۔ رات کے اندھیرے میں ماں کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کے جسم کے کپڑے اتار لیے گئے ہیں۔ ماں نے اپنی ایک چادر بچے کے پاس بھیجی، بیٹا اس چادر سے اپنا ستر چھپا لو۔ بچے نے چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپایا، دوسری چادر اوپر رکھ لی۔ اسی وجہ سے عبداللہ کو ذوالبجادین دو چادروں والا کہا جاتا ہے۔ عبداللہ سوچنے لگے رات کے اس حصے کے اندر میں کہاں پہ جاؤں؟ پھر دل کہنے لگا عبداللہ جن کی وجہ سے مار پڑی ہے انہی کے دروازے پہ چلا جا، حضور کی وجہ سے مار پڑی ہے حضور کے قدموں میں جا، اللہ تعالیٰ کوئی انعام عطا فرمائیں گے۔ عبداللہ سفر کرتے کرتے صبح سویرے مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کا حلقہ لگا ہوا تھا۔ عبداللہ جو ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے، چادر ایک باندھی ہوئی تھی، دوسری چادر اوپر لی ہوئی تھی، کوئی جبہ قمیص اوپر نہیں تھی۔ جب حضور نے عبداللہ کی طرف دیکھا تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ میرا وہ عاشق اور غلام ہے جو آج میری محبت کے اندر مار کھا کے آ رہا ہے، اس نے میرا دامن تو نہیں چھوڑا، مار کھانا گوارا کر لی۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں عبداللہ حاضر ہوئے، میرے پیغمبر نے عبداللہ کی طرف دیکھا تو عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی مار بہت پڑی ہے، چچا نے بہت زیادہ مارا ہے، بہت
تکلیف ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، اللہ قدردان ہے، اللہ اس پر تمہیں عزت انعام ضرور عطا فرمائیں گے۔ عبداللہ نے اصحاب صفہ کے اندر داخلہ لے لیا، تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے عبداللہ سے فرمایا عبداللہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ عبداللہ کے تو مقدر جاگ اٹھے کہ حضور کی صحبت میں جہاد کریں گے، حضور کی معیت میں سفر ہوگا۔ ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا تو کسی نے جا کر حضور کو بتلایا، یا رسول اللہ عبداللہ کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، لگتا یہ ہے کہ چند لمحوں کا مہمان ہے۔ میرے پیغمبر عبداللہ کے خیمے میں تشریف لے گئے، عبداللہ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ بیٹھ گئے اور عبداللہ کے سر کو اٹھا کے اپنی اس مبارک گود میں رکھ لیا جس کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ کی طرف دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں کنگھی کے طور پہ ان کے بالوں کے اندر پھیرنا شروع کر دی۔ عبداللہ نے آنکھیں کھولی، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، حتیٰ کہ اسی حال میں روح پرواز کر جاتی ہے، اسی حال میں دنیا سے چلے گئے۔ کتنی پیاری موت عبداللہ کو نصیب ہوئی، کتنا انجام بہترین ہوا کہ آخری وقت میں سر حضور کی گود میں رکھا ہوا تھا، آنکھیں والضحیٰ والے چہرے پہ لگی ہوئی تھی، آنکھیں چمکتے دمکتے روشن چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب عبداللہ دنیا سے چلے گئے، میرے پیغمبر نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا عبداللہ کے کفن دفن کا انتظام کرو، غسل دو۔ جب عبداللہ کو غسل دیا جائے مجھے بتانا، آج عبداللہ کو بازار سے نئی چادریں خرید کر کفن نہیں دیا جائے گا، آج نبوت کی چادر میں عبداللہ کو کفن دیا جائے گا۔ وہ عبداللہ تیرے مقدر کے اوپر قربان جاؤں، عبداللہ تیرے نصیب کے اوپر قربان جاؤں۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب تو نے دامن مصطفیٰ کو پکڑا تھا، تو نے حضور کے در کی غلامی کو قبول کیا تھا، دل کے اندر اللہ کی محبت آئی تھی، تیرے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے۔ میرا وہ اللہ، میرا وہ حنان و منان اللہ کتنا قدردان ہے، آج اللہ تیرے جسم کو چھپا رہا ہے، اللہ کسی لٹھے کی چادر سے نہیں چھپا رہا، اللہ بازار کی نئی چادروں سے نہیں چھپا رہا، اللہ آج تیرے جسم کو حضور کی کالی کملی سے چھپا رہا ہے، حضور کی چادر سے چھپا رہا ہے۔ عبداللہ تیرے مقدر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ عبداللہ کو کفن پہنانے کے بعد جنازہ گاہ کی طرف چلے، عبداللہ کی نماز جنازہ میرے پیغمبر نے خود پڑھائی، حتیٰ کہ جب عبداللہ کو قبر میں اتارنے کا معاملہ آیا، شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے میت کا جو سب سے زیادہ قریبی ہو وہ اس کو قبر کے اندر اتارے۔ اگر کسی عورت کا انتقال ہو چکا ہے اس کے محرم رشتہ دار اسے قبر کے اندر اتارے۔ عبداللہ کا کوئی قریبی رشتہ دار اس وقت موجود نہیں تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم عبداللہ کو قبر میں اتار دیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، آج میں خود عبداللہ کو قبر میں اتاروں گا۔ میرے پیغمبر خود قبر کے اندر اترے اور صحابہ کرام سے فرمایا اپنے بھائی عبداللہ کو پکڑا دو۔ میرے پیغمبر نے عبداللہ کو دونوں ہاتھوں میں یوں لیا، وہ عبداللہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، آخری وقت میں تیرا سر حضور کی گود میں تھا، نظریں حضور کے چہرے پہ لگی ہوئی تھی، تجھے کفن حضور کی چادر کا ملا، تیری نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے اور قبر کے اندر تجھے حضور نے اتارا، حضور نے تجھے اپنے ہاتھوں پہ لیا ہوا تھا۔ میرے پیغمبر نے عبداللہ کو زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے عرض کیا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ وہ عبداللہ تیرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ میں محمد عبداللہ سے راضی، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے ہوئے تھے، عمر کی چیخ نکل گئی اور عمر نے بلند آواز سے کہا کاش عمر دنیا سے چلا جاتا، عمر کا انتقال ہو جاتا، عمر کی لاش حضور کے ہاتھ میں ہوتی، حضور عمر کی میت کو زمین پہ رکھ کے یوں کہتے اللہ میں عمر سے راضی تو بھی عمر سے راضی ہو جا۔
कितनी अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर थी। अल्लाह की मोहब्बत दिल में आई, अल्लाह ने कितना कदरदानी का मामला फरमाया। हम भी अपने दिलों के अंदर अल्लाह की ऐसी मोहब्बत को पैदा करें। जितने हमारे पास ये दिन बाकी रह चुके हैं, एक एक लम्हे के अंदर उठते बैठते चलते फिरते यही दुआ मांगे, अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे, अल्लाह अपना प्यार दे दे, अल्लाह अपना इश्क दे दे। अल्लाह तेरे बिना भी कोई जीना है, अल्लाह तेरे बिना भी कोई ज़िंदगी है। अल्लाह अगर किसी बंदे को तू न मिला, उसे कुछ भी नहीं मिला। अल्लाह जिसको तू मिल जाता है, जिसके आप बन जाते हैं, आप जिसको अपने करीब कर लेते हैं, अपना दीवाना मस्ताना बना लेते हैं, अल्लाह उसके तो वारे नियारे हो जाते हैं। अल्लाह मैंने दुनिया वालों से मोहब्बत की, दुनिया वाले बेवफा होते हैं, छोड़ देते हैं। मोहब्बत होती है, कॉल करते हैं तो नहीं उठाते। अल्लाह तेरी मोहब्बत तो बड़ी अजीब है। बंदा जिस वक्त भी दुआ के जरिए कॉल मिलाता है, अल्लाह तू तो फौरन उसकी बात का जवाब देता है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे अपनी शदीद मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह वो मोहब्बत अता फरमा जो आपने सहाबा को अता फरमाई थी। अल्लाह आपने सहाबे किराम को जो अपना इश्क और मोहब्बत अता फरमाई, अल्लाह उसका एक ज़र्रा हमारे सीनों के अंदर भी डाल दीजिए। अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत को मांगे, तहज्जुद के वक़्त में मांगे। और आप फजर के बाद आराम करते हैं या दोपहर में कैलूला करते हैं या रात को आराम करते हैं, तो एक मुजर्रब नुस्खा बताता हूँ कबूलियत दुआ का। जब रात के वक़्त आप सोते हैं तो वुज़ू करके सोया करें, और ये तरतीब घरों के अंदर बनाएं। वुज़ू करके हमेशा के लिए तरतीब बनाएं कि मैंने वुज़ू करके सोना है। वुज़ू करके बिस्तर पे जाएं, रात को वुज़ू टूट जाते कोई बात नहीं, वुज़ू करके जाए सुन्नत के मुताबिक सोएं। रात को किसी हिस्से के अंदर आपकी आँख खुल जाती है, शुगर का मरीज़ है, पेशाब करने के लिए जाता है, या पानी की प्यास लगी, कोई भी मसला है, बच्चे रो पड़े, बच्चों की खातिर जाग गया, जब भी आँख खुले तो फ़ौरन उठते ही दुआ मांगे, अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे, अल्लाह अपना प्यार दे दे। उठते ही बंदा जो भी दुआ करता है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। क्योंकि जब बंदा सो गया, नींद को मौत की बहन करार दिया गया। बहन, कोई अल्फाज इस किस्म के आते हैं, जो बंदा सो जाता है तो वह कि मौत की तरफ चला जाता है, लेकिन जब बंदा नींद से बेदार हुआ तो उसकी तवज्जो बीवी की तरफ नहीं गई, उसकी तवज्जो बच्चों की तरफ नहीं गई, उसकी तवज्जो कहाँ गई? अल्लाह की तरफ। जब बंदा कहता है अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे, अल्लाह को कितना प्यार आता होगा कि इसके पहलू के अंदर बीवी पड़ी हुई है, इसके सामने बच्चे सोए हुए हैं, ये बच्चों की तरफ नहीं देख रहा, बल्कि ये मेरे सामने इस वक्त भी फरियाद कर रहा है, अल्लाह अपना प्यार दे दे, अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे। जब बंदा अल्लाह से ये दुआ करता है, अल्लाह बंदे को अपनी मोहब्बत अता फरमा देते हैं। हज़रत ज़नीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब उन्होंने ईमान कबूल किया तो अबू जहल ने अपने दोस्तों को बुलाया, और दोस्तों को बुलाने के बाद ज़नीरा के ऊपर जुल्म शुरू कर दिया। दोस्तों ने मारा, अबू जहल ने मारा, ज़नीरा बर्दाश्त करती रही, हत्ता कि इतना मारा कि ज़नीरा की आँखों की बेनाई चली गई, आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई। तो अबू जहल ने कहा, ज़नीरा तूने हमारे माबूदों को छोड़ा, हमारे माबूदों ने तेरी आँखों की बेनाई को सलब कर लिया। हज़रत ज़नीरा बर्दाश्त न कर सकी। क्यों? दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ चुकी थी। वो इस तरफ मंसूब कर रहे थे कि तेरी आंखों की रोशनी बुतों ने सलब की है। रोशनी कौन देता है? रोशनी कौन देता है? अल्लाह। रोशनी सलब कौन करता है? अल्लाह। हज़रत ज़नीरा एक कमरे के अंदर गई, कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया, आंखों से नबीना हो चुकी थी, रोशनी ख़त्म हो चुकी थी। हज़रत ज़नीरा ने उसी वक़्त दुआ के लिए रब के सामने हाथ उठा दिए, अल्लाह जब मैं कुछ भी नहीं थी आपने मुझे पैदा कर दिया, अल्लाह मैं देख नहीं सकती थी, आँखों की रोशनी अता कर दी, अल्लाह तूने मेरी आँखों की रोशनी को वापस लिया है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारे माबूदों ने तेरी आँखों की रोशनी को लिया है। अल्लाह इन्होंने नहीं लिया, तूने लिया है। अल्लाह तू मुझे आँखों की रोशनी अता फरमा ताकि तेरी अज़मत इन लोगों के ऊपर खुल जाए और इनको पता चल जाए कि जो रब ले सकता है वो रब दे भी सकता है। हज़रत ज़नीरा ने मोहब्बत इलाही में अल्लाह के प्यार के अंदर दुआ मांगी, अल्लाह से मांगी। अभी ये दुआ वाले हाथ चेहरे के ऊपर वापस नहीं आए थे, अल्लाह ने आंखों की रोशनी को दोबारा लौटा दिया।
میں مدرسہ عربیہ ریاض النساء کے اندر اس وقت جو خواتین موجود ہیں ان سے درخواست کروں گا، آپ کو بھی اللہ نے سحری کے وقت یہ موقع عطا کیا ہوتا ہے، آپ گھر کے اندر کام کرتی ہیں، آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتی ہیں، آپ کچن کے اندر کام کرتے ہوئے مانگے اللہ آپ نے زنیرہ کو جو محبت عطا فرمائی تھی اللہ وہ محبت مجھے بھی دے دے، اللہ آپ نے سمیہ کو جو اپنی محبت عطا فرمائی تھی اللہ وہ محبت مجھے بھی عطا فرما دے۔ خواتین گھروں کے اندر اللہ سے اللہ کو مانگیں گی، اللہ اپنی محبت ضرور عطا فرمائیں گے۔ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کا پیار آ جاتا ہے، تو اس کے چند اثرات انسان کی زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر انسان کی زندگی پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو موت کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، انسان کو موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ انسان موت کا انتظار کرتا ہے۔ کیوں انتظار کرتا ہے؟ کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو رب کا دیدار نصیب ہو جائے گا، وہ موت کا انتظار کرتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو ان کی بیوی ان کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی واہ حزنا، ہائے افسوس۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واہ طربا، اے خوشی، کل حضور سے ملاقات ہوگی، کل حضور کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ وہ تو موت کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک اللہ والے لیٹے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے کہنا شروع کر دیا مرحبا مرحبا مرحبا۔ جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے حیران ہو گئے کہ یہ مرحبا کس کو کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ والے کی روح پرواز کر گئی تب قریب بیٹھنے والوں کو پتہ چلا کہ یہ مرحبا آنے والے فرشتے کو کہہ رہے تھے، میں تو اتنے سالوں سے تیرا انتظار کر رہا تھا، تو اب آیا ہے، میں تجھے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ موت کا انتظار کرتے تھے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ جب وقت کے بادشاہ نے ان کو پھانسی دینے کا اعلان کیا، منصور کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا تو وہ مسلسل مسکرا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا منصور حضرت جب یہاں کسی کو لایا جاتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، اس کے بدن پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، آپ مسلسل مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا لوگو، جس اللہ کی خاطر میں گرمیوں کے موسم میں لمبے روزے رکھا کرتا تھا، جس اللہ کی خاطر میں سردیوں کے موسم میں لمبا قیام کیا کرتا تھا، آج اس اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، چڑھا منصور سولی پہ زبان سے اف نہیں نکلی، چڑھا منصور سولی پہ زبان سے اف نہیں نکلی، جو اف نکلی تو یہ نکلی جمال یار دیکھیں گے، کہ جب جان نکل جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ موت سے محبت ہو جاتی ہے، موت سے بندے کو پھر ڈر نہیں لگتا۔ اللہ کی محبت کا دوسرا اثر جو انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے وہ یہ کہ انسان کو اللہ کے نام کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ جب انسان کہتا ہے اللہ یا کسی کی زبان سے اللہ سنتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے، دل کے اندر ایک لذت آ جاتی ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نام کو سن کر اللہ کی محبت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب کوئی بندہ ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا تو وہ اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے، اور کرامت تھی جیب کے اندر سے گڑ کی ڈلی نکلتی، وہ گڑ کی ڈلی اللہ کا نام لینے والے کے منہ میں ڈال دیتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ لوگ اللہ کا نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ گڑ کی ڈلی مل جائے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے سامنے کوئی جان بوجھ کے اللہ کا نام لے، گڑ کی ڈلی کھانے کے لیے اللہ کا نام لے، میں تو اس کے منہ کو مٹھاس کے ساتھ بھر دوں گا۔ اللہ کے نام کو سن کے یوں محبت ہوا کرتی تھی۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ پہ جا کے گاڑی کو بریک لگائی تو کوئی مانگنے والا آ گیا، اس نے شیشے کے اوپر آ کے ناخن سے دستک دی اور ہاتھ پھیلائے، حضرت نے شیشہ نیچے کیا، وہ ہاتھ پھیلا کے کہنے لگا اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ 10 روپے کا سوال ہے، اللہ کے نام پہ ایک روٹی کا سوال ہے۔ حضرت نے جیب
जेब के अंदर हाथ डाला, पैसे निकाल के भिखारी के हाथ पे रखे और मुस्कुराते चेहरे के साथ फरमाया, अल्लाह के नाम पे तो मेरी जान भी कुर्बान है। अल्लाह का नाम सुना, माल भी खर्च कर दिया और ये भी बतलाया कि अल्लाह के नाम पे जान भी कुर्बान है। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के अंदर दराहिम को धो रही थी। दराहिम दिरहम चांदी के सिक्के को कहा जाता है। मेरे पैगंबर घर के अंदर तशरीफ लाए, आपने आयशा की तरफ देखा, पूछा आयशा ये क्या कर रही हो? हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह दराहिम धो रही हो। क्यों धो रही हो? हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी मुबारक ज़ुबान से सुना है जब कोई अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करता है तो ये भिखारी मांगने वालों के हाथों में बाद में पहुंचता है, अल्लाह के हाथों में पहले पहुंचता है। मैं इसलिए धो रही हूं ताकि मेरा माल जब अल्लाह के हाथों में पहुंचे तो साफ सुथरा माल पहुंचे। अल्लाह से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। हमारे ज़िला लिया का एक इलाका है करोड़ लालिसन। करोड़ लालिसन से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर एक बस्ती है, बस्ती सिवाग शरीफ। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, ख्वाजा ग़ुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के एक बुज़ुर्ग थे। उनके ऊपर हिंदुओं ने मुकदमा दर्ज किया कि ये बंदा ज़बरदस्ती हमारे हिंदुओं को मुसलमान करता है। उस वक़्त जज अंग्रेज़ था। जज ने ख्वाजा ग़ुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आप ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान करते हैं। तो ख्वाजा साहब ने जवाब दिया कि मैं ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं करता। तो जज कहने लगा, आपके पास इतने सारे ये हिंदू खड़े हुए, इन सब का दावा ये है ज़बरदस्ती मुसलमान करते हैं। ख्वाजा ग़ुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह ने जज की तरफ देखा, ये वाले हिंदू कहते हैं? तो जज ने कहा जी हाँ। तो हज़रत ने एक हिंदू की तरफ इशारा करके यूँ कहा, क्या मैंने भी आपको कलमा पढ़ाया है? और कहा अल्लाह। तो उस हिंदू की ज़ुबान से फ़ौरन कलमा तय्यबा जारी हो गया। फिर दूसरे हिंदू की तरफ इशारा किया, इशारा करके कहा, क्या मैंने आपको मुसलमान किया है? और कहा अल्लाह। वो हिंदू भी कलमा पढ़ना शुरू कर देता है। तीसरे की तरफ इशारा किया, अभी हिंदू की ज़ुबान से कलमा जारी हुआ था, ये अंग्रेज़ जज अपनी कुर्सी से उठकर अंदर चला गया और वहीं से जाके फैसला लिख दिया कि इस बंदे को बाइज़्ज़त तरीके से बरी किया जाता है। तो किसी ने अंग्रेज़ जज से पूछा, ये फैसला कुर्सी पे लिख सकते थे, अंदर जाके फैसला क्यों लिखा? तो अंग्रेज जज कहने लगा, मुझे खतरा इस बात का था ये उंगली वहां की बजाय इधर उठ जाती तो मेरी जुबान से भी कलमे शहादत बुलंद हो जाता। क्या अल्लाह के नाम की मोहब्बत थी? अल्लाह का नाम लेते थे, ईमान दिल की गहराइयों के अंदर उतर जाया करता था। हमारे सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। वो एक मरतबा अल्लाह के फ़ज़ाइल बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह अल्लाह करने से सेहत में बरकत होती है, अल्लाह अल्लाह करने से माल में बरकत होती है, अल्लाह अल्लाह करने से घर में बरकत होती है, अल्लाह अल्लाह करने से इल्म अमल इखलास तक़वा के अंदर बरकत होती है। वक़्त का मशहूर फ़लसफ़ी वहाँ पर मौजूद था। वो कहने लगा, हज़रत क्या अल्लाह अल्लाह करने से इतनी बरकतें मिलती हैं? तो हज़रत ने उसकी तरफ देख के फरमाए, ए खरतूचे दानी, ओ गधे तुझे क्या पता अल्लाह के नाम के अंदर क्या असर होता है। जब भरे मजमे के अंदर मशहूर फलसफी को गधा कहा गया, उसके पसीने छूट गए, पूरे जिस्म के अंदर आग लग गई। तो हजरत नब्ज़ शनास्ते फौरन पहचान गए कि मैंने इसको यूं कहा, इसके पसीने छूट गए। हजरत ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा, हजरत भरे मजमे के अंदर आपने मुझे रुसवा कर दिया। तो हजरत ने फरमाया कि अगर गधे के नाम के अंदर इतनी तासीर है जो आपके पसीने छुड़वा देता है, क्या अल्लाह के नाम में इतनी तासीर नहीं है जो दिल के अंदर आग लगा दे? अल्लाह के नाम के अंदर यह असर पाया जाता है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल के अंदर आ जाती है। अल्लाह की मोहब्बत का तीसरा असर जो इंसान की ज़िंदगी पे पड़ता है वो ये कि इंसान को कुरान से मोहब्बत हो जाती है। इंसान कसरत के साथ कुरान की तिलावत करता है। मुझे आज एक दोस्त ने बतलाया सुबह के वक़्त कि हज़रत मैं रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारों की तिलावत करता हूँ।
تو وہ کہ اعتکاف کے اندر الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ 10 پارے پڑھ رہے ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے آج سے کئی سال پہلے ایک مرتبہ 10 پارے پڑھے تھے اور اللہ مجھے اب روزانہ 10 پاروں کی توفیق دے رہا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں اعتکاف کے اندر اجتماعی اعمال زیادہ ہوتے ہیں، انفرادی اعمال تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اس نے اپنے نیند کے دورانی کو کم کیا ہوا ہے. موبائل بھی گھر رکھ کے آیا ہے، موبائل بھی ساتھ لے کے نہیں آیا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے کلام کو دے سکوں. اگر وہ 10 پاروں کی تلاوت روزانہ کر لیتے ہیں تو جو حضرات اس وقت سننے والے ہیں یا مدرسے کے اندر بیان سننے والی خواتین ہیں وہ بھی تو قرآن کی تلاوت زیادہ کر سکتی ہے. اگر یہ بھی اپنے دلوں کے اندر قرآن کی محبت کو پیدا کر لے اللہ زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. مجھے چند دن پہلے ایک شخص نے بتلایا کہ حضرت میں روزانہ 40 پاروں کی تلاوت کرتا ہوں. 40 پاروں کی تلاوت کرنے والے آج بھی موجود ہیں. وہ ہے کہ روزانہ کا 1.5 قرآن تقریباً وہ ختم کر رہا ہے. اگر اللہ نے ایسے لوگوں کو قرآن کا شوق دیا ہوا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت پائی جاتی ہے. اگر ہم بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کو زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیں، پھر ہم اپنے آپ کو کہا کریں الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی اپنی محبت عطا فرمائی ہوئی ہے. اور اللہ کی محبت کا آخری اثر جو انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے. وہ کبھی بھی اللہ کے شکوے شکایت نہیں کرتا، حالات کا رونا نہیں روتا. کسی کہنے والے نے خوب کہا نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، اللہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے میرے دل کے اندر الہام فرمایا میرے بندے اگر تجھے کھانے کے اندر گلی سڑی سبزیاں مل جائے تو یہ نہ کہنا سبزی گلی سڑی ہے، بلکہ اس وقت یوں کہنا کہ جب اللہ رزق تقسیم کر رہا تھا تو اللہ نے اس وقت مجھے یاد رکھا تھا، اللہ نے اس وقت میرا نام لیا تھا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والے. اس لیے اللہ نے جس حالت کے اندر رکھا ہوا ہے ہم اسی حالت کے اندر اپنے رب سے راضی رہیں. اللہ میں آپ سے راضی، اللہ آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں رضا برضا. جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے اللہ اسے اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں. کتنے اثرات ہو گئے؟ نمبر 1 پہلا اثر کیا تھا؟ بندے کو جب دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے تو کس سے محبت ہو جاتی ہے؟ موت سے محبت ہو جاتی ہے. دوسرا اثر اللہ کے نام سے محبت ہو جاتی ہے. اور تیسرا اثر قرآن سے محبت ہو جاتی ہے. چوتھا اثر اللہ کے فیصلوں کے اوپر بندہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ ذکر کی کثرت کرے، اللہ کے نام کا ذکر زیادہ کرے. جب بندہ ذکر کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کی محبت آ جاتی ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری جوانی کی عمر تھی، کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس نہیں کرتا، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں پاتا. اللہ والے نے فرمایا اشرف علی اپنی ہتھیلی کو رگڑو. فرماتے میں نے ہتھیلی کو رگڑا. فرمایا کیا محسوس کرتے ہو؟ میں نے کہا کچھ بھی محسوس نہیں کرتا. اللہ والے نے فرمایا ہتھیلیوں کو اور رگڑو. جب میں نے ہتھیلی کو اور رگڑا تو میں نے کہا حضرت حرارت لگ چکی ہے. فرمایا اور زیادہ ہتھیلیوں کو رگڑو. حضرت فرماتے ہیں جب میں نے ہتھیلی کو بار بار رگڑا تو میری ہتھیلیوں کو آگ لگ گئی. میں نے کہا حضرت اب تو ہتھیلیوں کو آگ لگ چکی ہے. اللہ والے نے فرمایا اشرف علی ہتھیلی کو ہتھیلی سے رگڑتے ہو حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور رگڑتے ہو حرارت بڑھ جاتی ہے، بار بار رگڑتے ہو ہتھیلیوں کو آگ لگ جاتی ہے. جب اس دل کے اوپر تم روزانہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ گے، اللہ کے نام کی ضربیں لگاؤ گے، ایک وقت آئے گا کہ اس دل کے اندر اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے گی. بار بار اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے. کسی مدرسے کے اندر کوئی طالبہ پڑھتی ہے تو وہ ہفتے کے بعد اپنے معمولات بتاتی رہتی ہے. چونکہ جو خواتین بیعت کرتی ہیں، رابطہ کرتی ہیں، تو میں اکثر ان سے کہا کرتا ہوں کہ ہفتے کے اندر صرف 1 مرتبہ رابطہ کرنا ہے، میسیج کر کے اپنے اعمال کیفیات بتا دیا کریں. اس طریقے سے آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی. وہ طالبہ الحمدللہ کئی مہینوں سے اس کا معمول چل رہا ہے، روزانہ 15,000 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے اور 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے.
مدرسے کے اندر بھی جاتی ہے، وہ درس نظامی کر رہی ہے، درس نظامی اسباق کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اتنا ذکر کا اہتمام ہوتا ہے، 15,000 مرتبہ استغفار اور 10,000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرتی ہے۔ کسی خاتون نے حج کے سفر پہ جانا تھا تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ حضرت میں یہاں سے کیا کر کے جاؤں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، ایک تحفہ مکہ المکرمہ کے اندر لے کے جائیں اور ایک تحفہ حضور کے لیے لے کے جائیں۔ تو مجھے کہنے لگی حضور کے لیے کون سا تحفہ لے کے جاؤں؟ تو میں نے کہا درود شریف کا تحفہ لے کے جائیں۔ مکہ المکرمہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے استغفار کا تحفہ لے کے جائیں۔ اللہ میں اتنا استغفار تیرے لیے پڑھ کے آئی ہوں۔ میں نے اس کو تقریباً 4 دن پہلے بتایا تھا، 4 دن کے بعد اس کا فون آیا، حضرت میری فلائٹ کا وقت بھی قریب آ چکا ہے اور میں نے 1,00,000 مرتبہ استغفار پڑھ لیا، 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، یہ 1,00,000 درود شریف میں جا کے حضور کو تحفہ کروں گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ روزانہ ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، الحمدللہ کام بھی کرتے ہیں۔ ان کا معمول ہے ہفتے کے اندر 40,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر 40,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ جب ان کا درود شریف مکمل ہو جاتا ہے مجھے آ کے کہتے ہیں کہ حضرت یہ درود شریف حضور کی خدمت کے اندر ہدیۃً پیش کر دیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کریں گے، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے، اللہ اور زیادہ ذکر کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اگر ہم ان کے ساتھ تعلق بنائیں، ان کی صحبت اختیار کریں، اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، ان کے ساتھ تعلق کی بنا پر صحبت اختیار کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل رکھ لو، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل رکھ لو، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ جب بندہ کسی ایسے بندے کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، تعلق کی بنا پر یہ محبت پھر دلوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ آخری واقعہ بیان کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں، اور اس واقعے کے بعد پھر میں نے سبق سننا بھی ہے کہ اللہ کی محبت کے اثرات کتنے ہیں، محبت کن طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ سبق یاد رہے گا؟ اگر سبق سناؤں گے تو مٹھائی کھلاؤں گا، صحیح ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، ریگستانی علاقہ تھا، میں نے کسی کام کے لیے جانا تھا، دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، پرندے بھی اپنے گھونسلوں کے اندر جا چکے تھے، جانور درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، گلی محلے کے اندر ریگستانی علاقے میں کوئی بندہ، بندے کی ذات، جانور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے میری نظر ایک نوجوان کے اوپر پڑی جو زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ میں اس نوجوان کے اور قریب ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ نوجوان دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اس کی پوری سکن سورج کی شعاؤں کی وجہ سے سرخ ہو چکی ہے، پورا وجود سرخ نظر آ رہا تھا۔ مالک بن دینار فرماتے میں اس نوجوان کے قریب گیا، میں نے نوجوان سے جا کے کہا، بیٹا تو کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں فلاں علاقے سے آ رہا ہوں، مجھے سفر کرتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے ہیں اور میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، حج کے اندر 6 مہینے باقی ہیں اور انشاءاللہ میں بیت اللہ مکہ المکرمہ تک پہنچ جاؤں گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں، آرام کریں، شام کے وقت چلے جانا۔ اس نوجوان نے کہا، مالک کوئی بندہ اونٹ کے اوپر سوار ہو کے حج کرنے کے لیے جائے گا، کوئی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جائے گا، کوئی خچر کے اوپر سوار ہو کے جائے گا، کوئی چل کے
جائے گا मालिक आपको तो पता है मेरे पास सवारी भी नहीं है, मैं चल भी नहीं सकता, मैंने तो घिसट घिसट कर बैतुल्ला तक पहुंचना है, मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अच्छा बेटा एक काम करते हैं, तू मेरे पास आराम कर, मैं तेरे लिए सवारी का इंतज़ाम करूँगा। नौजवान कहने लगा मालिक मैं तो आपको समझदार समझता था लेकिन आपने तो बात ही कुछ और कर दी। मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने कहा बेटा मैंने कौन सी अजीब बात कर दी। नौजवान कहने लगा मालिक आप एक बात बतलाएं कि जो नाफरमान गुलाम अपने आका को मनाने के लिए जाए तो ज़मीन पे घिसट के जाना अच्छा लगता है या सवारी पे सवार होके शान और शौकत से जाना अच्छा लगता है। मालिक मैं अपने रब का नाफरमान बंदा हूँ, मैं अपने रब का बिगड़ा हुआ बंदा हूँ, आज मैं अपने मौला को मनाने के लिए जा रहा हूँ, मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहा हूँ, मैं सवारी पे सवार होके नहीं जाऊँगा, घिसट घिसट के जाऊँगा। अल्लाह को मेरी अदाओं पे प्यार आएगा, अल्लाह मेरे ऊपर तरस खाएंगे, अल्लाह मेरे हज को कबूल फरमाएंगे। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं नौजवान ने मुझे सलाम किया, मालिक अस्सलाम वालेकुम, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। नौजवान ने घिसटना शुरू कर दिया। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इसके दिल में हज करने का कितना शौक है, इसके दिल में अल्लाह की कितनी मोहब्बत है, ये अल्लाह को मनाने के लिए अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए जमीन पे घिसट घिसट के जा रहा है। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं काफी देर तक मैं उस नौजवान को देखता रहा, जब रेत के टीलों के दरमियान वो नजरों से ओझल हो गया, मैं अपने काम के लिए आगे चला गया। अल्लाह की शान, अल्लाह ने मुझे हज की सआदत नसीब फरमाई, मुझे भी अल्लाह ताला ने हज पे बुला लिया। अल्लाह ताला हम सबको हज की सआदत जिंदगी में बार बार नसीब फरमाए, अल्लाह हज मबरूर नसीब फरमाए, अल्लाह ताला मकबूल हज की सआदत नसीब फरमाए। मालिक बिन दिनार फरमाती है मैं बैतुल्लाह के पास पहुंचा, बैतुल्लाह के पास से फिर मैंने हज का एहराम बांध के मिना अराफात की तरफ चला गया। अराफात से मुज़दलिफा मिना के मैदान के अंदर आया। मैंने जब शैतान को कंकरियां मारी, कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करनी थी, मिना के मैदान में बहुत बड़ा मजमा देखा। मैंने लोगों से पूछा यहाँ पे क्यों जमा है? लोगों ने जवाब दिया एक नौजवान है, टांगों से माजूर है, पूरा जिस्म सुरख नजर आ रहा है, वो अल्लाह के सामने दुआ कर रहा है। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैंने रास्ता बनाया, रास्ता बनाने के बाद जब नौजवान के करीब पहुंचा, देख कर हैरान रह गया, ये तो वही नौजवान है जिसको 6 महीने पहले रेगिस्तानी इलाके में मैंने जमीन पे घिसटते हुए देखा था। आज वो मीना के मैदान में एहराम की चादरें बांधकर रब से दुआ कर रहा था, अल्लाह आपको मनाने के लिए कोई ऊंट के ऊपर सवार होके आया है, अल्लाह कोई खच्चर के ऊपर सवार होके आया है, अल्लाह आपको मनाने के लिए गोरे भी आए हैं, काले भी आए हैं। अल्लाह फिर आपने वो मंजर भी देखा, लोग बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, अल्लाह रमल कर रहे थे, अल्लाह मैं तो चल भी नहीं सकता था, मैंने घिसट घिसट कर बैतुल्लाह का तवाफ कर लिया, अल्लाह घिसट घिसट कर मैंने हजरे अस्वद के सामने इस्तिलाम भी कर लिया। अल्लाह लोग सफा मरवा के दरमियान दौड़ रहे थे, अल्लाह मैं दौड़ नहीं सकता था, मैंने घिसट घिसट कर सफा मरवा के दरमियान सई भी कर ली। अल्लाह फिर हज का एहराम बांधकर मैं मिना के मैदान में आया, यहाँ से अराफात के मैदान में गया। अल्लाह खुले आसमान तले मैंने तुझसे कई घंटे दुआ मांगी है, अल्लाह अब वहां से मिना के मैदान में आ चुका हूँ, शैतान को कंकरियां मारकर मैंने नफरत का इजहार भी कर दिया। अल्लाह अब कुर्बानी का वक्त करीब आ चुका है, अल्लाह मिना के मैदान के अंदर कोई ऊंट का नहर कर रहा है, अल्लाह कोई बकरे की कुर्बानी कर रहा है, अल्लाह तुझे पता है मेरे पास अपनी जान और एहराम की चादरों के सिवा कुछ भी नहीं है, अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुर्बानी कैसे करूं? अल्लाह कुर्बानी भी करनी है, अल्लाह आपको पता है मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत है, अल्लाह तू दुनिया वालों को दिखा दे कि आज मेरी जान कुर्बानी के तौर पे कबूल कर ले, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए मेरे दिल के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत है। जब उस नौजवान ने ये दुआ मांगी, अल्लाह मेरी जान को कुर्बानी के तौर पे कबूल फरमा ले, मालिक बिन दिनार फरमाती है इस दुआ ने पूरे मजमे को तड़पा के रख दिया। लोगों की चीखें निकल गई कि ये नौजवान कैसा अजीब नौजवान है, दिल के अंदर अल्लाह की कितनी
کتنی محبت ہے, اللہ سے کیسے مناجات کر رہا ہے, اللہ سے کیسے باتیں کر رہا ہے. جب اس نوجوان نے یہ بات کہی لوگوں نے رونا شروع کیا, حتیٰ کہ وہ نوجوان زمین پہ گر پڑا. میں دوڑتا ہوا اس نوجوان کے قریب پہنچا, دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نوجوان کی روح پرواز کر چکی تھی, صحیح معنوں کے اندر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. ایسے بھی نوجوان ہیں جو اللہ کو منانے کے لیے 9 مہینے کا سفر کرتی ہے, گھسٹ گھسٹ کر بیت اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ کے نام کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیتی ہے. میرے اور آپ کے دل میں اگر اللہ کی ایسی محبت پیدا ہو گئی تو اللہ کے نام پہ مال بھی قربان کرنا آسان ہوگا, اللہ کے نام پہ اولاد کو بھی قربان کرنا آسان ہوگا. اللہ کے نام کی خاطر, اللہ کی محبت کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑنا, اپنی دکان کو چھوڑنا یہ بھی آسان ہو جائے گا. جتنے بھی اعتکاف کرنے والے حضرات ہیں, آپ کے دل میں اللہ نے محبت پیدا فرمائی ہے, آپ نے گھروں کو بھی چھوڑ دیا, آپ نے دکانوں کو بھی چھوڑ دیا, آپ نے اپنے وطن کے علاقے کو بھی چھوڑ دیا, گھر کی سہولیات کو بھی چھوڑ دیا, گھر کے بیڈ روم کو بھی چھوڑ دیا, اپنے گھر کے بستر کو بھی چھوڑ دیا, ماں کی زیارت کو بھی چھوڑ دیا, بہن کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ صرف اور صرف اللہ کی خاطر. میں اللہ کے در پہ جا رہا ہوں, اللہ کو میرے اوپر پیار آئے گا, اللہ میری زندگی کو قبول فرمائیں گے, اللہ میری آنکھوں کو پاک فرمائیں گے, اللہ میری زبان کو پاک فرمائیں گے. جب ایسی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایسی محبت نصیب فرمائے کہ جس محبت کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے گناہ نکل جائے. اللہ ایسی محبت عطا فرمائے کہ جس محبت کی وجہ سے مسجد میں آنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ اپنی ایسی محبت عطا فرمائے کہ روزانہ ہمارے لیے قرآن کھولنا آسان ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو مدرسے کے اندر تشریف فرما ماؤں بہنوں بیٹیوں اسلام کی مقدس اور پاکیزہ شہزادیوں کو اللہ ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہمارے لیے ذکر کرنا آسان ہو جائے. اللہ ایسی محبت عطا فرمائے کہ زکوٰۃ نکالنا, فطرانہ نکالنا, صدقہ کرنا, خیرات کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی محبت عطا فرمائے کہ اللہ اپنے نام کے اوپر اپنی جان بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.